السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کا یہ 41واں 41 پارٹ ہے۔ یہ سما فرمائیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی کہ اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا آیا اور سالاروں کے اس اجتماع میں آ کر رکا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کی قسم، ابن ولید زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار رجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار رجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد، خاص، وزیر، مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ جب خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلے کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدوؤں نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینے کے انصار بھی ہیں، اور گرد و نواح کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ ایک سالار نے کہا، اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ مزید وقت طے کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجروں کو الگ، انصاروں کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے ہی وقت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک حصہ مہاجروں کا تھا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے سامنے جا پہنچے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، اے اللہ کے سپاہیوں، ہم نے میدان میں پیٹ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تم میں کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا؟ مہاجرین ہو، انصار یا بدو، میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوری جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں کون بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی بھی گروہ دشمن کا دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرا گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتد دین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے کے ساتھ ساتھ اب خطا نہیں کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین
مجاہدین کے خیمہ گاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے۔ اس سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر پر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترکیب میں کر لیا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار کے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مدینہ، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ تبارک و تعالی، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو مری مثال اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف موڑ کر ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہو جہاں دشمن کی کوئی برچھی یا تلوار نہ لگی۔ دشمنوں کی صفوں سے دور اندر تک جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت و استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے قسمیں کھائی تھی کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا اور ترکش میں تیر نہ رہا تو دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال قائم کی کہ چند ایک جانباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم کے لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہ وہاں ان جانبازوں کے ساتھ جا پہنچیں گے۔ انہوں نے اپنے جانبازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ایک نئی مصیبت آن پڑی، آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ بھیجی گئی ایک تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا تیز ہوئی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، خدائے بزرگ برتر کی قسم میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پہ ٹوٹ پڑے کہ اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانے دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی۔ وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔
یا آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتے تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کا یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے، لیکن یہ کام اتنا سہل و آسان نہیں تھا جتنا دماغ میں آیا تھا۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ناممکن ہی نظر آتا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موقع دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حلے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی شہید ہو چکے، پہلے ہی اس کے مسلمہ کے کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کے قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ میں ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمہ کے بچے ہوئے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھاؤ، اپنا وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نسب اور اپنی ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا۔ مرتدین میں شور اٹھا کہ نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے، معاذ اللہ۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے، وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون دریا کے مانند بہہ رہا تھا۔ جہاں یہ مارکا لڑا گیا تھا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس مارکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شوائے بدام، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے اور بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مرتدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتے تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے ہوئے کچھ آدمی بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7000 تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری بھی تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد براء بن ملک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ براء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے۔ لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھے پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں
कूद गए। बाग में दुश्मन के 7,000 आदमी थे और बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा। 7,000 कुफ्फार में एक मुसलमान का कूद जाना ऐसा ही था जैसे कोई आतिश फिशां पहाड़ के दहाने के अंदर कूद गया हो। बरा बिन मालिक सरापा इश्क थे जो आतिश नमरूद में कूद गए थे। उन्होंने बाग का दरवाज़ा अंदर से खोलने का बेहद खतरनाक काम किसी के हुक्म के बगैर अपने जिम्मे ले लिया था। उन्होंने दरवाजे के करीब से दीवार फांदी थी। 7,000 बनो हनीफा जो बाग के अंदर चले गए थे और जिन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था, अभी अफरा तफरी के आलम में थे। इन्हें मालूम था कि मुसलमान उनके ताक़ुब में आ गए हैं और उन्होंने बाग को मुहासरे में ले लिया है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मुसलमान अकेला दीवार फांद कर अंदर आने की जुर्अत कर सकता है। किसी ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा है, वो कौन है जो दरवाज़ा खोल रहा है? बरा बिन मालिक को किसी ने देख लिया और एक ने पहचान कर नारा लगाया, मुसलमान है। कोई मुर्तद ने इसे ललकारा, काट दो। एक और ने ललकारा, गर्दन मार दो। एक और शोर उठा, मार डालो, पकड़ लो। बेशुमार मुर्तदीन तलवारें और बर्छियां ताने बरा बिन मालिक की तरफ दौड़े। बरा अभी दरवाज़ा खोल नहीं सके थे। उन्होंने तलवार निकाली और बनो हनीफा का जो आदमी सबसे पहले उन तक पहुंचा था उसे बरा की तलवार के एक भरपूर वार ने वहीं रोक दिया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वो बर वक्त पीछे को घूमते बैक वक्त दो आदमियों ने उन पर बर्छियों से वार किए। बरा फुर्ती से एक तरफ हो गए। दोनों बर्छियों की अन्नियां जो बरा के जिस्म में उतरने के लिए आई थी दरवाजे में उतर गईं। बरा ने बड़ी तेजी से तलवार चलाई और इन दोनों आदमियों को उस वक्त घायल कर दिया जो दरवाजे से बर्छियां निकाल रहे थे। कोई मुर्तद बरा बिन मलिक पर मिल कर हमला कर रहे थे और बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे के साथ पेट लगाए बड़ी तेजी से तलवार चला रहे थे। उनकी जबान से दो ही नारे गूंजते थे, अल्लाहु अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो वार रोकते, वार करते और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते थे। तारीख में लिखा है कि बरा बिन मलिक ने बनु हनीफा के बहुत से आदमियों को हलाक किया और जख्मी किया और दरवाज़ा खोल दिया। बाज़ मुअर्रिखों ने यह भी लिखा है कि बरा बिन मलिक के पीछे चंद और मुसलमान दीवार फांद कर अंदर चले गए थे, जिन्होंने तीरों से मुर्तदीन को दूर रखा और बरा बिन मलिक ने दरवाज़ा खोल दिया। इस पर तमाम मुअर्रिख मुत्तफ़िक़ हैं कि सबसे पहले बरा बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार फांद कर अंदर गए थे। दरवाज़ा खुलते ही मुसलमान इस तरह दरवाजे के अंदर जाने लगे जैसे नहर का एक किनारा कहीं से टूट गया हो। बहुत से मुसलमान खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर दीवार पर चढ़ गए। ये सब तीरंदाज थे। इन्होंने बनु हनीफा पर तीरों का मीना बरसा दिया। मुसलमान जो अंदर चले गए थे वो बनु हनीफा पर कहर की मानिंद टूटे। मुर्तदीन का कत्लेआम होने लगा। उनके भाग निकलने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। वो आप जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। उनका नबी ख्वाह झूठा ही था, उनके साथ था। उसकी ललकार सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुर्तदीन की तादाद बहुत ज्यादा थी जो बड़ी तेजी से कम होती जा रही थी। बाग खून खराबे से सैराब हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहन में यही एक इरादा था कि मुस्लिमा का कत्ल किया जाए वरना लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मुस्लिमा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मुस्लिमा कज़्ज़ाब खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो नज़र नहीं आ रहा था। एक और इंसान था जिसकी अक़ाबी निगाहों ने मुस्लिमा को देख लिया था। वो हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब थे। बर्छी निशाने पर फेंकने में वहशी का मुकाबला करने वाले कोई ना था। उसने एक बार बर्छी का कमाल सबको दिखाया था। एक रक्कासा के सर पर एक कड़ा जो कांच के औसत साइज का था उसके बालों में इस तरह बांध दिया गया था कि कड़ा उसके सर पर था। वो नाचने लगी और वहशी बर्छी लेकर चंद कदम पर दूर खड़ा हो गया। उसने बर्छी उठाकर तौली। रक्कासा रक्स कर रही थी। जैसे ही रक्कासा मौजूद जाविये पर आई वहशी ने ताक कर बर्छी फेंकी। बर्छी रक्कासा के सर पर खड़े कड़े में से गुजर गई। जंगे ओहद में वहशी
بن حرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کو اسی برچی پھینک کر شہید کیا تھا، اور ابو سفیان کے بیوی ہند نے سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں ساتھ تھا۔ باغ کے خوریز مارکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ ساتھیوں کے تیروں سے بچتا لاشوں پر تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکرے کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا۔ اس لیے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے حافظوں کے نرغے میں تھا، جو اس قدر جاں بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچھی پھینکنے کا موضوع موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ آ گئی۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک مرتد نے تلوار سے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا۔ یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچھی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچھی مسلمہ پر پھینکی۔ برچھی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچھی کو پکڑ لیا، لیکن برچھی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچھی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے بچا لیا اور اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور پھر اٹھ نہ سکے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنو حنیفہ ایک اور مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام وحشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خوریزی میں آوازیں سنائی دینے لگیں۔ نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا۔ مسلمہ قذاب کے قتل کا صحرا بلا شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح سے مسلمہ نے برچھی پھینک کر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے یہاں جا کر پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، لیکن حضور اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہی وحشی ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وحشی تو نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ مورخ لکھتے ہیں کہ وحشی نے ایسے لب و لہجے میں سارا واقعہ سنایا جیسے وہ سننے والوں پر اپنی بہادری کی عسکری مہارت کا رعب گانٹ رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی۔
لیکن ابن ہشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ اب آپ کے سامنے نہ آیا کرے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چچا ہی نہیں تھے، بلکہ امت محمدیہ میں ان کا مقام بہت بلند تھا، اور اس وقت کے اسلامی معاشرے میں انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا قتل ایک سیاہ فام غلام کو بخش دیا تھا، لیکن آپ دل میں قلق محسوس کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کے لیے جس ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا، ویسی ہی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہند کے لیے بھی کیا تھا، جس کے ایما پر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سید الشہداء کی لاش کو جس طرح آپ کی بے حرمتی کی گئی اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے اظہار پسندیدگی نہیں کیا اور انہیں آپ کے چچا کو شہید کیا، بلکہ ان کے ساتھ ایک جلیل القدر صحابی کی بے حرمتی بھی کی تھی، ورنہ ذاتی دشمنی دل میں رکھنا آپ کی شانان شان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند و وحشی سے کہا تھا کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کٹی پھٹی لاش یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی اور ہند کو معاف فرما دیا تھا۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد طائف میں ہی اس نے اسلام قبول کیا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چلا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کیا۔ اس کے بعد وحشی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بڑا گناہ بھر کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی، جو عیاشی نہیں تھی بلکہ آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب مسلسل پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے۔ وہ ہوش میں کم ہی رہتا تھا۔ وہ کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے آتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بڑے اچھے آدمی کو قتل کیا، اور جب میں مسلمان ہوا تو اس برچھی سے میں نے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا اگلا حصہ آپ سب کے خدمت میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر، ہم سب کے جائز مقاصد پورے فرمانے میں ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔